اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آذان کو ثابت کیا ہے۔ ہمارے پاس جو آذان ہے وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے لیے جو دلیل ہے وہ کیا ہے۔ آج ہم آذان کے جو جملے ہیں وہ کتنے ہیں اور اقامت کے جملے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کو کس طرح سے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اکثر و بیشتر مؤذنین جب آذان دینے والے آذان دیتے وقت ان جملوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے تلفظ نہیں کرتے ہیں، غلط اور اشتباہ پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ ان کو آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ توجہ سے اور صحیح طریقے سے آذان و اقامت کو پڑھ سکیں۔ اولاً آذان میں اللہ اکبر، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض لوگ یعنی اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یعنی آذان پڑھتے وقت اگر اس کو گلے میں اس طریقے سے وہ آواز کو گھمائے کہ اگر یعنی غنا کے گانے کی طرز پر اگر کوئی آذان دے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہاں پر کھینچتے وقت آواز کو نکالتے وقت یعنی توجہ رکھنا ہے کہاں پر کھینچنے سے ماد یعنی جہاں پر ماد ہو وہاں پر کھینچ لے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ جہاں پر ماد نہیں ہے، جہاں پر یعنی کھینچنے کا یعنی آواز کو تلفظ کو کھینچنے کا کوئی موقع نہ ہو وہاں پر اگر کھینچ لے زبر کو زیر کو اس طرح کر کے تو اس صورت میں غلط ہوتی ہے۔ نمبر ایک ہے کہ اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھے تو صحیح ہے۔ آذان و اقامت میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ توجہ رکھیں کہ آذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھنا ہے اور اقامت میں اللہ اکبر 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ آذان میں 2 مرتبہ اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن بعض مؤذنین یہاں پر کیا غلط کرتے ہیں کہ اللہ اشہدو، یہاں پر اشہدو یہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی اشہدو کر کے اگر اس کو کھینچ لے، یہاں پر پیش ہے، اس پیش کو اگر کوئی کھینچ کر ادا کرے تو اس صورت میں یعنی تلفظ غلط ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ بھی آذان میں 2 مرتبہ ہے اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ ہے۔ یہاں پر بھی اگر کوئی اشہد ان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اس طرح پڑھے تو صحیح ہے۔ اشہد ان کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اشہد ان کریں گے تو یہاں پر کوئی الف بھی نہیں ہے اور ماد بھی نہیں ہے، اس صورت میں غلط ہے، تلفظ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ جو 2 جملے ہیں یہ تشیع کی پہچان ہے، ہمارے لیے یہ پہچان ہے، شعائر میں سے ہے کہ اس کو رجا کی صورت میں رجا کی نیت میں مؤذن آذان میں اقامت میں کوئی رجا کی نیت سے پڑھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ ہمارے مجتہدین نے اجازت دیے ہے کہ اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ اور اشہد ان علی حجت اللہ، یہ 2 جملے ہیں، یہ آذان و اقامت میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ سکتے ہیں رجا کی نیت سے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آذان و اقامت میں۔ اس کے بعد ہے کہ حیا ہے، یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا پر تجدید ہے تو یہاں مؤذنین غلط کیا کرتے ہیں؟ حی پڑھتے ہیں، یعنی یہ کو زیر دے کے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حی نہیں ہے، حیا ہے، اور حیا کو زیادہ کھینچنا بھی غلط ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ حیا علی الصلاح، یہ صحیح ہے۔ تو یہ آذان میں 2 مرتبہ اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ہے حی علی الفلاح، یہاں پر ہا ہے، یعنی ہا یعنی ہائی دو چشمہ والا نہیں ہے، یہاں پر جو ہا ہے آخر میں فلاح کے آخر میں ہا یعنی بڑا والا یعنی ہا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہا کو
تلفظ ہونا چاہیے۔ حی علی الفلاح، اگر اس طرح کرے تو صحیح ہے۔ یہ بھی کیا ہے، آذان میں 2 مرتبہ ہے اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حی علی خیر العمل، یہاں پر بھی یہی ہے، حی میں یہاں پر تشدید ہے، حی کر کے کھینچ لیں گے تو وہ غلط ہوگا، تلفظ غلط ہوگا۔ علی خیر العمل یہ بھی آذان میں 2 مرتبہ ہے اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ ہے، لیکن اہل سنت کی جو آذان ہے اس میں حی علی خیر العمل نہیں ہے، اس کی جگہ پر وہ پڑھتے ہیں صبح کی، خصوصاً صبح کی آذان میں یعنی الصلاۃ خیر من النوم، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ خدا کی طرف سے اور نہ پیغمبر کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے، مؤذن حضرت عمر کو جگانے کے لیے اس کے گھر میں گیا تو صاحب سوئے ہوئے تھے، تو اس کو جگانے کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کہا، تو حضرت عمر کو یہ جملہ پسند آیا اور پسند آ کے کہا کہ تم مؤذن ہو، مسجد میں جب نماز کے لیے آذان دے تو آذان الصلاۃ خیر من النوم یہ بہترین جملہ ہے اور اس کو آذان میں ہونا چاہیے، اس کو آپ اس جملے کو بھی آذان میں دہرائے پڑھے کہہ کر کیا ہے حضرت عمر نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ شارع ہے نہ متشرع ہے، یا شارع اور متشرع کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے حکم دے تو وہ ہمارے معتبر نہیں ہے۔ ہم صرف امام اور امام معصومین جو فرماتے ہیں، ہم معصومین اگر کچھ بتائے شریعت کے بارے میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، غیر معصوم اگر کوئی چیز بتائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قد قامت الصلاۃ، یہ آذان میں نہیں ہے، یہ جملہ صرف کیا ہے قامت میں 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ اکبر، یہ آذان میں 2 مرتبہ اور قامت میں بھی 2 مرتبہ ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ یہ بھی آذان میں 2 مرتبہ ہے اور اقامت میں 1 مرتبہ ہے۔